وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم۔ سورہ بقرہ کی گزشتہ آیات میں طلاق کے احکامات بیان ہوئے۔ طلاق کے احکامات کے بعد ایک اور اہم حکم جس کی طلاق کے دوران شدت سے ضرورت محسوس ہوتی ہے اور جو معمولاً جن کا مستقبل خطرے میں ہوتا ہے وہ انسان کی اولاد ہے۔ جب میاں بیوی جدا ہو رہے ہوتے ہیں تو ممکن ہے جو سب سے زیادہ نقصان دہ یہ جدائی وہ ان کی اولاد ہے، خصوصاً چھوٹی اولاد۔ لہٰذا قرآن کریم نے ان کے احکامات کو بھی، خصوصاً جو شیرخوار بچے ہیں ان کے احکامات کو بھی اس آیت میں بہترین انداز میں بیان فرمایا تاکہ اس جدائی کے نتیجے میں ان شیرخوار بچوں کا نقصان نہ ہو۔ پروردگار عالم نے بہترین انداز میں اس بچے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ماؤں کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں والدات، دو لفظ قرآن کریم نے استعمال کیے ہیں ماؤں کے لیے۔ ایک امہات کا لفظ استعمال کیا بعض آیات میں، ایک والدات کا لفظ جو یہاں پہ استعمال کیا ہے۔ امہات کی جمع ہے، والدات والدہ کی جمع ہے۔ والدات کا لفظ خاص لفظ ہے جو فقط اس ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے رحم سے وہ بچہ دنیا پہ آیا ہے، لیکن کا لفظ یہ بعض دوسری خواتین کے لیے، جیسے اب کا لفظ والد، حقیقی والد کے علاوہ بھی بعض دوسرے افراد کے لیے اب کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم نے یہاں پہ امہات کا لفظ استعمال نہیں کیا، والدات کا، جن کے وہ حقیقی بچے ہیں، جن کے رحم سے ان کی ولادت ہوئی ہے۔ والوالدات یرضعن رضاع سے ہے، دودھ پلانا۔ یرضعن اولادہن، یہ اپنی اولاد کو، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی حولین کاملین، 2 سال مکمل۔ حولین، حول کہتے ہیں سال کو عربی میں، حولین 2 سال، اس کی تاکید کے لیے ساتھ کاملین، مکمل 2 سال، کیونکہ دودھ پلانے کے اپنے دقیق احکامات ہیں۔ تو ممکن ہے کوئی ایسا نہ ہو کہ 1.5 سال پلائے اور کہے کہ جیسے عام ہوتا ہے، ممکن ہے وہ 15 مہینے، 16 مہینے یا 17 مہینے اس کو کہیں کہ 2 سال، جیسے عام عرف میں معمول ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ 1-2 مہینے اگر کم ہو تب بھی لوگ کہتے ہیں کہ 2 سال۔ لہذا کامل کی تاکید کی ہے، مکمل۔ یہ ایک ویسے تو عمومی حکم ہے تمام خواتین کے لیے، تمام ماؤں کے لیے،
اور اس کے جو اپنے آثار ہیں، جو میڈیکل کی نگاہ میں، طب کی نگاہ میں، اخلاقیات میں اور بچے کی تربیت پہ جو اس کا اثر ہے، وہ اپنی جگہ پہ وہ بہت زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے اسلام میں بھی، فقہ میں، اور اسی طرح جو جدید سائنس ہے اس میں بھی، کہ اس کے آثار کتنے ہیں۔ ویسے تو یہ تمام ماؤں کے لیے ہے، لیکن یہاں سیاق و سباق کے مد نظر یہاں وہی طلاق یافتہ خواتین کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مسائل بیان فرمائے ہیں۔ یہ 2 سال کون سی خواتین پلائیں گی؟ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو رضاعت کو مکمل کرنا چاہتا ہے، جو مکمل طور پہ دودھ پلانا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ مدت ہے۔ یعنی مکمل مدت یہ ہے، اس سے کم جتنا ہوگا وہ پھر کم شمار ہوگا۔ مکمل مدت یہ ہے جو 2 سال مکمل ہیں۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور جس کے لیے مولود ہے، جس کے لیے بچہ ہے، یعنی وہ والد، اس کے لیے قرآن کریم نے والد کی جگہ مولود اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ بچہ باپ سے ہی بالآخر ملحق ہوتا ہے۔ بڑا جب ہوتا ہے، شیر خارگی کے عالم سے جب گزر، تو وہ ویسے تو قانون کی جو قانون ہے، جو عالم تشریع ہے، اس میں کیونکہ وہ باپ کے سے ملحق ہوتا ہے، اس کی نسبت اور باپ سے منسوب ہوتا ہے، لہٰذا قرآن کریم نے یہاں پہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور جس کے لیے بیٹا ہے یعنی باپ کی گردن پہ ہے، رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف، رِزْقُهُنَّ ان کے رزق کا اہتمام، جب وہ شوہر کے بیٹے کو یا بیٹی کو، ان کا البتہ اپنا بیٹا بیٹی بھی ہے لیکن کیونکہ اس سے زیادہ منسوب ہے شوہر سے، لہٰذا جب یہ شیر پلا رہی ہے ماں، تو اس کے رزق کا یعنی اس کے کھانے پینے کا انتظام، وَكِسْوَتُهُنَّ اس کے لباس کا انتظام، بالمعروف معمول کے مطابق، وہ اس شوہر کے ذمے ہے، وہ اس باپ کے ذمے ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اور کسی نفس کو تکلیف نہیں دی گئی مگر اتنی جتنی اس کی توانائی اور وسعت ہے۔ یہ ایک بہت بڑا قانون ہے جو بہت میدانوں میں یہ کام آتا ہے، فقہی میدانوں میں، اخلاقی میدانوں میں، اجتماعی میدانوں میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، مریض افراد کے لیے، بہت سارے دوسرے مسائل میں یہ قانون ہے۔ لیکن یہاں پہ اس باپ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ معمول کے مطابق یہ اخراجات دیں، لیکن معمول سے زیادہ، اس کی توانائی سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دی گئی، ایسا نہیں کہ اس کو بہت زیادہ تکلیف دی جائے۔ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، اور اس ماں کو تکلیف نہیں دی جائے گی اس کے بیٹے کی وجہ سے، اور ولا مولود لہ، اور نہ اس کو تکلیف دی جائے گی جس کا بیٹا ہے، یعنی جو شوہر ہے اس کو بھی ضرر نہیں پہنچایا جائے گا بولدہ، اس کے بیٹے کی وجہ سے۔ نہ یہ کہ آپ ماں کو اس کے حقوق نہ دیں اس کے بیٹے کی وجہ سے، وہ تکلیف میں ہو، اس کو ضرر پہنچے، اور کیونکہ یہ خاتون اپنے شوہر کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس دودھ پلانے کی وجہ سے اس کو اپنے شوہر کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے، اس کو بھی ضرر نہیں پہنچنا چاہیے، یعنی کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچنا چاہیے۔ دونوں کا خیال رکھا ہے قرآن کریم نے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اب ہم نے یہاں تک عرض کیا کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ اس کا جو والد ہے جو بچے کا، وہ اخراجات دے، لیکن اگر والد فوت ہو چکا ہے، اس دوران اس کی وفات ہو چکی ہے، تو فرمایا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اسی کے مثل ہے جو ہم نے کہا کہ جو اس کے رزق کا انتظام ہے، جو اس کے لباس کا انتظام ہے، وہ والد کرے، اگر وہ نہیں ہے تو جو اس کا وارث ہے وہ سارے انتظامات۔ ایسا نہیں ہے کہ اب وہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو اب یہ شیر ایسے پلائے گی، اس کو کچھ نہیں دیا جائے گا، پھر بھی اس کو نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اگر ان دونوں کا ارادہ فصال، دودھ چھڑانے کا ارادہ ہے، یہ اس کے مقابلے میں ہے جو فرمایا کہ رضا کا ارادہ ہے، یہاں پہ فصال کا ارادہ ہے، ان کو دوری کا ارادہ ہے، چھڑوانے کا ارادہ ہے، وہ 2 سال سے پہلے دودھ چھڑوانا چاہ رہے ہیں، اس کا ان تراض منہما،
دونوں ایک دوسرے کی رضایت سے، مثلا 1 سال بعد، مثال کے طور پہ 1.5 سال بعد وہ چھڑانا چاہ رہے ہیں، دونوں اس پہ راضی ہیں، وَتَشَاوُرٍ دونوں مشورے کے ذریعے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنا اہم معاملہ ہے بچے کو شیر پلانے کا، 2 سال تک پلانے کا، دونوں رضایت کے ساتھ، دونوں مشورے کے ساتھ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اب اس کو چھڑا دینا چاہیے۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اتنا اہم معاملہ ہے، اس میں مشورے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی رضایت، تاکہ اس بچے کا نقصان نہ ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا یا اسی آیت میں یہ خود اگر ماں دودھ پلانا چاہ رہی ہے اور وہ پلا رہی ہے تو اس کے یہ احکامات ہیں۔ اب یہ کہ اگر کسی بھی وجہ سے ماں دودھ نہیں پلانا چاہ رہی، یا ماں کے پاس دودھ نہیں ہے، یا اور مسائل ہیں، کسی اور سے اگر دودھ پلانا چاہ رہے ہیں جو رضائی ماں ہوتی ہے یا دائی ہوتی ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ اور اگر تمہارا یہ ارادہ ہے تم اپنی اولاد کے لیے کہیں اور سے دودھ پلانے کا انتظام کرو، تم کہیں اور تلاش کر رہے ہو، کہیں اور تم طلب میں ہو کہ کوئی اور اس کو دودھ پلا دے، تو وہاں پہ کیا حکم ہے؟ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وہاں بھی تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر یہ اس طرح سے راضی ہیں، اگر یہ چاہ رہے ہیں کہیں اور سے دودھ پلا لیتے ہیں، وہ خاتون بھی راضی ہے، ماں بھی راضی ہے، یا اس کے پاس ہے نہیں، یا اور بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ تم وہ جو تم نے طے کیا ہے اس پلانے والی سے جب تم اس کو دے دو تو تم پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جو اس سے تمہیں طے کیا ہے، اگر البتہ یہاں فقہ میں کہا جاتا ہے اگر آپ نے طے نہیں کیا تو اجرت المثل اس کو دی جانی چاہیے۔ اگر اس دوسری جو مرض آپ نے لی ہے، دوسری جو دائی یا کوئی بھی خاتون آپ نے لی ہے، پہلا یہ ہے کہ جو آپ نے اس سے طے کیا ہے وہ اجرت اس کو دی جائے، لیکن اگر طے نہیں ہوا تو جو معمولاً جو شیر بہا ہوتا ہے وہ اس کو دیا جانا چاہیے۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ تم اس کو ادا کرو، مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ جو یہاں بھی معروف دیکھیں جو رائج ہے، جو اس معاشرے میں رائج ہے، جو معمول کے مطابق تم نے طے کیا ہے وہ اس کو بھی تمہارا حق بنتا ہے، اس کو دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ یہاں بھی تقوی الہی کی ضرورت ہے، یہاں بھی تقوی الہی کی ضرورت ہے۔ جو ماں 2 سال پلانا چاہ رہی ہے، جو اس کے حقوق ہیں، اس میں بھی بہت ضروری ہے کہ اس پہ توجہ دی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ کہے، شوہر کہے کہ میرے حالات ایسے نہیں ہیں، حالانکہ یہ امیر ہے، یہ مال و دولت والا ہے، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو ممکن ہے وہاں فقیروں کی طرح دے، اس کے رزق کا جو بندوبست کرنا ہے۔ لہٰذا یہاں بھی تقوی ضروری ہے۔ وَاعْلَمُوا اور تم جانو، ان اللہ بما تعملون بصیر یقیناً جو تم انجام دیتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے، اس کو بڑی باریک بینی سے جاننے والا ہے۔ تم ظاہر میں کیا کر رہے ہو، تم باطن میں کیا ہو، تم اس کو کتنا دے رہے ہو، تم نے کتنی اس سے تمہارا عہد تھا، اس سے کتنا تمہارا ایگریمنٹ کتنا تھا، تم اس کو کتنا دے رہے ہو، تم اس کی رائج معمول کے مطابق دے رہے ہو یا نہیں۔ ان تمام معاملات سے پروردگار عالم بہت ہی بہتر انداز میں آگاہ ہے۔ خدا سے توفیق مانگتے ہیں کہ ان ازدواجی مسائل میں اور خصوصاً جو طلاق کے مسائل ہیں ان میں ہمیں دقت کرنے کی، ان کو سمجھنے کی، اس کے فلسفہ کو سمجھنے کی، اس کے نقصانات کو سمجھنے کی پروردگار ہمیں توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔